اپنے ان تمام فضلاء کو جنہوں نے روز اول سے جب سے اس جامعہ کی بنیاد رکھی گئی لائن زیریہ ٹیونیشا لائن والی مسجد میں، جامعہ مسجد اہل حدیث ٹیونیشا لائن میں، وہاں سے جن طلباء نے سند فراغت حاصل کی، محترم جناب مفتی محمد یوسف قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی اور خطیب بے مثال، خطیب دل نشین محترم جناب محمد سلمان خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے دور میں جن طلباء نے سند فراغت حاصل کی، وہاں سے لے کے گزشتہ سالوں تک ہم نے تمام طلباء کو مدعو کیا۔ بہت سارے احباب ماشاءاللہ تشریف لائے، کچھ نے ناگزیر وجوہات کی بنا پر یا اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے معذرت کی، لیکن اس خواہش کا اظہار ضرور کیا کہ ہم آنا چاہ رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے چند ایک کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور ان کے تاثرات بھی لیے جائیں، اور مختصر سا وعظ و نصیحت والا پہلو بھی ان سے حاصل کیا جائے۔ انہی میں سے ہمارے ایک فاضل جنہوں نے ٹیونیشا لائن والی مسجد میں اور وہاں پر اس مدرسے میں سند فراغت حاصل کی تھی، گویا جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کا وہ پہلا بیچ اور وہ پہلی ٹیم جو تیار ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کے صحرا محترم جناب منشی عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محترم جناب محمد اقبال نون صاحب حافظہ اللہ تعالی، محترم جناب محمد اقبال جٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہمارے بابا اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ، اور صدر اسماعیل صاحب، اور دیگر ہمارے بزرگ محترم جناب چودھری حسن محمد صاحب جو بیمار بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، محترم جناب چودھری عبدالحمید صاحب، یہ پوری ایک ٹیم تھی میرے بزرگوں کی، اللہ تعالیٰ ان کو شاد آباد رکھے اور اس ادارے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ میں انہی اپنے بھائیوں میں سے، دوستوں میں سے ایک دوست کو دعوت دوں گا مختصر وقت کے لیے، محترم جناب ڈاکٹر عبدالرؤف ظہیر صاحب کو، کہ وہ یہاں کچھ دیر کے لیے تشریف لائیں اور اپنے تاثرات بھی بیان کریں۔ محترم جناب ڈاکٹر عبدالرؤف ظہیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سلام کا جواب بہت بلند آواز سے دیا گیا ہے جو مجھے سنائی نہیں دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ محترم علماء کرام، معززین، طلبہ، سامعین کرام، 1990 کی بات ہے جب اس تناور درخت کی بنیاد رکھی گئی۔ ٹیونیشیا لائن 602 فوجی ورکشاپ کے سامنے جامع مسجد اہل حدیث میں، اور وہاں پر آغاز ہوا شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی یاد میں اس عظیم الشان ادارے کا
اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 31 برس کے بعد یہ تناور درخت بن چکا ہے۔ اس میں جس کی جو محنتیں، کوششیں، کاوشیں شامل ہیں، وہ معاونین ہوں، مدرسین ہوں یا طلباء ہوں، سب کے سب اس تناور درخت کے لیے انہوں نے اپنی خدمات انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ سب کے لیے تناور درخت ہے۔ اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ جامعہ کی پہلی کھیپ، جو سب سے پہلا بیچ تھا، اس میں جامعہ بھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ پہلی پوزیشن اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی۔ اور اس سے بھی بڑی اعزاز کی بات یہ ہوئی کہ فراغت کے بعد ہمارے اساتذہ محترم مفتی محمد یوسف قصوری حفظہ اللہ اور شیخ عبدالحنان سامرودی حفظہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ وہیں پر اس جامعہ کے اندر تدریس کے فرائض سر انجام دینے کے لیے حکم دیا۔ اللہ رب العالمین کا اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ایک آیت اور ایک حدیث بیان کی ہے، اپنے آپ کو اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ لوگ بھی سن رہے ہیں، تو آپ بھی اگر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا والوں کو بتلا دیجئے کہ جو عالم ہیں، جاننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، وہ اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طریقے سے اور کافی ساری مثالیں، اور ایک حدیث جو ہمارے ہاں بہت معروف ہے معاشرے کے اندر، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حصول سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، جوان ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان ہے، اس پر علم کا حصول فرض ہے۔ وہ علم کون سا ہے؟ ہمیں یہی بتلایا گیا، یہی ترجمہ اور تشریح کی گئی۔ پرائمری، مڈل، میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم بی اے، ایم اے، یہ علم ہے۔ لیکن حقیقت میں اس حدیث کے ساتھ ان علوم کا کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث کے ساتھ جن علوم کا تعلق ہے وہ ہے وحی الہی کا علم، اور وحی الہی کا علم قرآن مجید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو احادیث کی شکل میں موجود ہے وہ ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، ذرا توجہ، صرف 2-3 منٹ لوں گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم یہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ کر، سمجھ کر اور اس کو ساتھ لے کر جائیں گے عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
اور مسلمان کی بنیاد وحی الہی کے علم پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر اور مسلمان کی بنیاد وحی الہی کے علم پر، قرآن کا علم، حدیث کا علم۔ جب تک ہم قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھیں گے ہمیں نہیں معلوم ہوگا توحید کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوگا رسالت کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں پڑے گا کہ نماز، اس کے مسائل، اس کے فرائض کیا ہیں، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، حج اور روزہ کے مسائل کیا ہیں۔ تو گویا مسلمان کی بنیاد اس علم پر ہے جو وحی الہی کا علم ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ قرآن مجید کا مکمل ترجمہ اپنی اس زبان میں سمجھ لے، سیکھ لے جس کو وہ سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے تمام تر ضروری مسائل کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے، وگرنہ مسلمان اور جاہل ہو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان کی بنیاد ہی علم ہے، اور وہ علم بھی وہ جو وحی الہی، جو نور ہی نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ ہم سب یہاں طلباء، سابقین اور حاضرین سب اسی لیے آئے ہیں، اللہ کے دین کے علم کے حصول کے لیے جن راہوں پر چل رہے ہیں، ان راہوں پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو آسان بنا دیں گے۔ یہ گارنٹی ہے کس کی؟ میری، صدر پاکستان کی، وزیر اعظم کی؟ نہیں، اللہ رب العالمین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ کاش کہ ہم اس چیز کو سمجھ جاتے، کاش ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا، کاش ہم اس کو سچ مان لیتے اور سچ جان لیتے اور عملی طور پر ہم مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے، تو پھر ہم میں سے کوئی ایک مسلمان بھی ایسا دنیا میں نہ موجود ہوتا جس نے قرآن مجید کا ترجمہ نہ پڑھا ہوتا، نہ سمجھا ہوتا، نہ سیکھا ہوتا۔ اگر ان کو صحیح معنوں میں یہ پتہ چل جائے کہ قرآن مجید واقعتاً اللہ کا کلام ہے۔ ہمیں شاید ابھی تک یہ یقین نہیں آیا کہ یہ قرآن واقعتاً اللہ کا کلام ہے، یہ حدیث واقعتاً وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے انہوں نے بیان کیا اور صحابہ کے کانوں نے سنا اور اوراق پر محفوظ ہو گیا، ہم تک پہنچ گیا۔ کاش کہ ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور یہ ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سا مسلمان ہے دنیا کے اندر جو اپنی مکمل نماز کا ترجمہ نہ جانتا ہو، اس کے اندر یہ تڑپ نہ ہو کہ قرآن اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، الحمد سے والناس تک وہ اتنا یاد کرے، اتنا پڑھے، اتنا سیکھے، اتنا سمجھے، لیکن شاید ہمیں یہ یقین نہیں۔
اور ہم اپنی نماز کو اتنا اچھا سیکھ لیں، اتنا اچھا سمجھ لیں، اتنا اچھے طریقے سے پڑھ لیں، اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہم اللہ کو نماز میں کیا کہتے ہیں، قیام میں کیا کہتے ہیں، رکوع میں اللہ کو کیا کہتے ہیں، سجدے میں کیا کہتے ہیں، تشہد میں کیا دعائیں پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم اللہ کو کیا گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے، کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ واقعتاً اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، تو ہم وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمان کتنے ہیں؟ اور علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ 313 تھے، اور دنیا ڈرتی تھی صرف 313، اور اب ہم کتنے ہیں؟ کیوں کہ ہم نے اسلام کو اس طریقے سے نہیں سمجھا، اس طریقے سے اس کو اہمیت نہیں دی جس طریقے سے صحابہ کرام نے دی تھی۔ کیوں کہ ہم نے قربانی نہیں دی، اور جو قربانی دیتا ہے پھر اس سے پوچھئے کہ اس کام کی قدر کتنی ہوتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، عزیز طلبہ، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ ایک ادنا سی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو قرآن، حدیث، اس خالص علم جس کا حصول مسلمانوں پر فرض ہے، اس فریضے کی ادائیگی کے لیے یہ مدارس، یہ مساجد ہیں کہ ان کو اس بات کی طرف ترغیب دی جاتی ہے کہ اے مسلمان، تیری بنیاد وحی الہی کا علم ہے، اس کو سیکھ، یہ تجھ پر فرض ہے۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اس کا حصول، علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک قیامت رہے یہ سب دینی مدارس خالصتاً قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اور جو بھی ان میں تعاون کرتے ہیں، منتظمین ہیں، مدرسین ہیں، ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔